अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर सुल्तान महमूद अपने थिंक टैंक इको केयर यूट्यूब चैनल से आपके सामने हाज़िर है। और वो जो मोटापे के ऊपर हम एक सीरीज़ कर रहे हैं उसका ये 8वां प्रोग्राम है। और इससे पहले हमने जो मुख्तलिफ़ उसमें वजूहात बयान की हैं मोटापे की, में आप मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल पर आएँ, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पिछले सारे एपिसोड देखें जिनको मैं यहाँ रिकैप नहीं कर सकता इस प्रोग्राम में। तो लेकिन तमाम अहम वजूहात पर हमने रोशनी डाल दी है। तो अगर कोई मोटापे के मरीज़ हैं, ख़ातून या मर्द, या बचपन का मोटापा है, जैसे आजकल मैं उसको क्या कहूँगा, वेल ऑफ जनरेशन जो पैदा हो रही है, जो बहुत मोटे हैं, तो वो उसमें से अपने मतलब की चीज़ें सीख सकते हैं और फिर हमें कोई अपने कमेंट्स देंगे जिस पर हम फिर एक मज़ीद प्रोग्राम अगर करना पड़ा तो कर देंगे। तो इस अर्ज़ के साथ मैं आज आपको एक और वजह बताता हूँ जो ग़ालिबन कह लें आखिरी वजह ही हो सकती है मोटापे की, और वो ये है कि हमारे एक कॉन्सेप्ट है कि जो सर्दी और गर्मी है ये मोटापे पर असर डालते हैं। अच्छा, ये ज़रूर डालते हैं, बात भी ठीक है, लेकिन कितना डालते हैं, क्यों डालते हैं, जो तरीक़ाकार हम सोचते हैं क्या वो दुरुस्त है? तो मैं इसमें अर्ज़ ये करूँगा कि हम जब हमारा कमरा जिसमें हम ज़्यादातर बैठे हुए हैं, यानी मैं उन लोगों से मुखातब हूँ जो दफ्तरी लोग हैं या घरों के अंदर जो लोग हैं, तो वो जिस कमरे में बैठे हैं, तो अगर वो समझते हैं कि गर्मियाँ हैं और हम इसमें एसी चला लें और उसको ज़्यादा ठंडा कर लें, यानी 26 डिग्री की बजाय हम उसको 22 पे ले जाएं, 18 पे ले जाएं। सम टाइम्स तो लोग, मैंने 16 भी देखा है, लेकिन खैर वो मशीन ही हमारी डिफेक्टिव होती है, वो 16 डिग्री होता नहीं उसका, वो होता कहीं 21-22 ही है। लेकिन वो समझते हैं कि जब हम ज़्यादा ठंडी जगह पर बैठेंगे तो उसमें हमारा जो है ना मेटाबॉलिज्म जो है ना सुस्त होगा और हम वज़न जो है ना हम उसको बढ़ा सकेंगे। यानी ये अंडरवेट लोग जो है ना वो अपना वज़न बढ़ा लेंगे। वजह क्या कि जब ठंड होगी तो ठंड के अंदर हमें भूख लगेगी तो हम खाएंगे कुछ, और जब खाएंगे तो उसकी ज़रूरत थी कि नहीं थी, इसने जाकर जिस्म पर तो असर करना है। तो इस तरह मोटापा। और इसके उलट एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम सर्दियों में हीटर चला लें और कमरे को काफ़ी गर्म कर दें, या रात के वक्त हम सोने से पहले जब हीटर चलाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारा कमरा गर्म हो, तो इस तरह करके हम क्या ज़्यादा गर्मी में वज़न अपना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो हैं ना वो पार्टली दुरुस्त हैं, यानी जुज़वी तौर पर ये बातें दुरुस्त हैं, लेकिन ये सारी वजह नहीं है हमारे मोटापे को बढ़ाने में या कम करने में। देखें, जब हम ज़्यादा ठंडी जगह पर होंगे, इसका मतलब सिर्फ आप कमरे से भी ज़रा निकल के अब आप ज़रा फील्ड में देखें कि बाज़ ठंडे ममालिक हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, नॉर्दर्न एरियाज़ में बाज़ बहुत ठंडे इलाके हैं, तो क्या उन ठंडे इलाकों में लोगों का वज़न जो है ना वो कम होता है या ज़्यादा होता है? या फिर बहुत गर्म इलाके हैं जैसे सिबी, जैकबाबाद या सिंध और ये साउथ पंजाब के जो इलाके हैं, तो वहाँ पर कम या ज़्यादा होता है? तो ऐसा हमें देखने में नज़र आता नहीं है। होता क्या है कि हम जब ज़्यादा गर्म होता है कमरा हो या बाहर के टेम्परेचर, तो हमारा जो मायात यानी लिक्विड्स लेने की स्पीड है वो ज़रा बढ़ जाती है। अच्छा, पानी के बारे में एक चीज़ है कि जब हमें भूख लगती है और हम भूख में कुछ खाने के बजाय हम पानी पी लेते हैं, तो वो कुछ मिनटों के लिए हमारी भूख को सप्रेस या दबा देती है। इसी तरह जब हम चाय पी लेते हैं भूख के आलम में, तो वो भी कोई 20 मिनट तक हमारी जो तमा होती है खाने की उसको थोड़ा सा दबा देती है। तो इस चीज़ से हम वक्ती तौर पर खाने से कुछ बच जाते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ गर्मियों में होता है, क्योंकि गर्मियों में क्या है कि हम बार बार पानी पी रहे होंगे, बार बार कुछ जूसेस ले रहे होंगे, बार बार। अच्छा, कुछ लोग ये भी एक तस्वुर है कि जी गर्मी को गर्मी मार दिया लिहाजा गर्मी में आप चाय पिएँ। अच्छा, ये करें ना करें, ये तो एक गलतुल आम है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन बात यह है ना कि वो जो लिक्विड हमने लिया उसने पार्टली हमारा, जो मैंने बताया था, जो स्टाइटी सेंटर होता है हमारा यहाँ पर, जो भूख हमें लगवाता है या हमें एहसास दिलाता है कि भूख लगी हुई है या हमने पूरा खा लिया तो अब बस कर दें, वो सेंटर मुतहरक होते हैं और पानी पीने से वो थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई हो जाते हैं कि कुछ चले जिस्म के अंदर चला गया। गर्मी में हमारा वज़न बढ़ेगा कि कम होगा, ये एक्चुअली प्रोसेस बुनियादी तौर पर फिजियोलॉजी का एक प्रोसेस है जिसको थर्मोजेनेसिस कहते हैं, कि गर्मी में वो किस तरह हमारा जो जिस्म का टेम्परेचर है वो कैसे अमल करता है। नाज़रीन, आपको एक बड़ी इसमें शायद किसी के ज़हन में ये सवाल आए
کہ یہ جو موٹاپا ہوتا ہے، یہ موٹاپا کیا ہمارے جو باڈی سیل ہیں وہ باڈی سیل ہمارے بڑے ہو جاتے ہیں، یا وہ تعداد میں بڑھ جاتے ہیں، یا وہ ہیوی ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے ہمیں موٹاپا آتا ہے؟ تو وہ بات ایسے ہی ہے تقریباً، ہم ان کو ایڈیپوز ٹیشو کہتے ہیں۔ اچھا، ایڈیپوز ٹیشو جو ہوتے ہیں نا، وہ جب ہم اوور ایٹنگ کر رہے ہیں، یا جینیٹکس کا اثر ہے، یا دواؤں کا اثر ہے، یا ہمارے کوئی اور تیزابیت، کیلشیم کی کمی، یا ان چیزوں کا کوئی اثر ہوتا ہے نا جب، تو وہ جو فلو ہوتا ہے ہمارے نیوٹرینٹس کا خون سے ہمارے سیلز تک جانے کا، تو وہ والا جو پروسیس ہے وہ اس میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ تھوڑا تیز ہو جاتا ہے۔ اس میں لیکوڈ بھی سیل کے اندر چلا جاتا ہے، اس میں نیوٹرینٹ بھی چلے جاتے ہیں۔ اچھے نیوٹرینٹ چلے گئے تو بڑی اچھی بات ہے کہ سیل ہیلدی رہتے ہیں، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو وہ وزن میں بڑھ جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں۔ تو وہ پھر چونکہ بلینز کے حساب سے سیل ہیں ہمارے جسم پورے میں، تو وہ جب ایک بھی تھوڑا 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 پھولے گا تو وہ اس طرح کر کے ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک اور چیز جو اس کو کنٹرول کرتی ہے وہ ہوتا ہے ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرولائٹ بیلنس، کہ ہم نمک جیسے پوٹیشیم ہے، سوڈیم ہے، اس کا جب استعمال کر رہے ہیں تو ان کو لیکوڈ کے اندر کر رہے ہیں، یا ہم ویسے کسی طریقے سے کھانے کے اندر استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے سیلز کے اندر ان کو پھولنے پچکنے میں مدد دیتا ہے۔ اور وہ الیکٹرولائٹ جو ہیں وہ بہت سارے اس میں لیکوڈ سیل کے اندر بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ باریکی بات بتانے کی ایسے ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کنسیپٹ درست کرنے کے لیے کہ بھئی اگر موٹاپا آ گیا تو آپ اس کو، خالی یہی نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر جائے تو ڈاکٹر بھی سنی سنائی بات کے اوپر کہہ دے اچھا جی آپ ڈائٹ پر چلے جائیں، یعنی ڈائٹ آپ سمجھ گئے کہ کھانے کو ایک مناسب مقدار میں کم کر دیں، یا اس کو آپ کچھ ریسٹرکٹ کر لیں، یا وقفے زیادہ کر لیں، یا ریپلیسمنٹس کر لیں، آپ اس چیز کی بجائے یہ کھا لیں۔ اور پھر اس میں بہت ساری ڈائٹس کے انہوں نے نام بھی رکھے ہوئے ہیں۔ جس زمانے میں امریکہ میں اس چیز پر تحقیق کر رہا تھا، اس وقت وہاں پر ڈاکٹر ایٹکنز ڈائٹ بہت مشہور تھی، پھر وہاں پر میڈیٹرینین ڈائٹ کا بھی اسی طرح تھا۔ پھر ڈاکٹر مرکولا نے ان کو چیلنج کیا، اس نے کہا کہ یہ دونوں غلط ہیں، یہ دراصل اپنی کمرشلائزیشن کے لیے کرتے ہیں۔ پھر دیکھتے دیکھتے کیٹو ڈائٹ بھی آ گئی۔ اب کیٹو ڈائٹ جو ہے اس کے اوپر بہت شور ہے پاکستان میں بھی آج، اس پر میں انشاءاللہ پروگرام کروں گا، کم سے کم 2 پروگراموں کی سیریز، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کا درست طریقہ کیا ہے اور یہ کتنا فائدہ مند ہے، اور کیا یہ بھی کمرشلائزیشن تو نہیں ہے۔ کمرشلائزیشن میں اس کے خلاف اس طرح نہیں ہوں کہ وہ بہت بری چیز ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ جب اچھی چیزوں کو جب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ساتھ جو بری چیزیں ہیں ان کو دبا جاتے ہیں، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ ہر چیز کو، ہر پروگرام کا اگر مثبت پہلو بتائے گئے ہیں تو ساتھ ساتھ منفی پہلو بھی بتا دیے جائیں۔ مقصد آپ کو اویئر کرنا ہے۔ اگر چیزیں بیچنا مقصد ہو تو پھر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو کمرشلائزیشن کا تو پھر حد ہی کوئی نہیں۔ اچھا، یہ جو ہمارا میٹابلزم ہے، یعنی جو کچھ ہم کھاتے ہیں، اس کا سلو چلنا، تیز چلنا جو ہے نا، یہ بڑا اس کا ہمارے موٹاپے پر یا وزن کنٹرول کرنے میں اس کا بڑا دخل ہے۔ اور جب ہم یہ جب انکریز ہوگا، یعنی میٹابلزم یعنی تیز ہوگا جب، تو ہماری جو انٹیک ہے نا، یعنی کھانے کی تما اور یہ وہ بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ بڑھ جاتی ہے تو ہم یہ تمیز نہیں پھر کر پاتے کہ کہاں تک ہم نے کھانا ہے اور کہاں روک دینا ہے۔ تو وہ اگر ہم ضرورت سے زیادہ کھا گئے تو پھر موٹے ہو گئے۔ اور اسی طرح یہ جو یعنی اگر یہ ہو گیا، اس کو پوزیٹیو بیلنس کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اگر نیگیٹو بیلنس آ جاتا ہے کہ بھئی اگر ہمیں یہ بھی نہ پتہ چل سکے کہ اب ہمیں کتنی کیلریز لینی ہے، ہم وہ غلطی سے اس سے کم لے جائیں، تو صرف کیلریز کا سوال نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ڈائٹ کم جائے گی ہمارے جسم میں، اس کے اندر پروٹین بھی کم ہوگی، اس کے اندر فیٹس بھی کم ہوں گے، اور خاص طور پر اومیگا 3 اومیگا 6 وہ فیٹس ہیں کہ جو ہمارے جسم میں جانے چاہیے، جس کے اور بھی بڑے فنکشن ہیں۔ تو اس لیے میں یہ ساری بات کو وائنڈ اپ اس بات پر کروں گا۔ ٹیمپریچر ہے جہاں بیٹھ کر، یعنی پہلے دفتری یا گھریلو خواتین یا مردوں کے لیے جو بیٹھ کر بند کمروں میں کام کرتے ہیں، پہلے تو ان کے لیے ہے کہ آپ وہاں پر ماڈریٹ ٹیمپریچر رکھیں۔ آپ یہ مت اس کی طرف جائیں کہ جی بہت ٹھنڈا ہوگا تو پھر ہم وزن کم ہو جائے گا، اور بہت گرم ہوگا تو وزن بڑھا لیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے صحیح، لیکن وہ اگر 5% 10% اثر کرتا بھی ہے تو مین چیز تو نہیں۔ تو اس لیے آپ نا کمرے کا ٹیمپریچر جو ہے نا، اس کو ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ 26-27 ایک ڈگری ہے موسم کے مطابق، اس پر ہی مینٹین رکھیں۔ اور خاص طور پہ جب رات سونا ہے تو سونا تو آپ کو 26 اور 27 سے کم پر نہیں چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 22 پر کر کے اس کو رات سو جائیں، اور پھر جو ہمارے پٹھے ہیں ان کا جو
فنکشن ہے، یعنی کہنے کا مطلب جو مسلز ہیں وہ بھی امپیئر ہو جائے، یعنی اس کا نقصان ہو جائے، یا ہمارے جو ایڈیپوز ٹیشوز ہیں وہ بھی ان پر اثر بھی ہوگا، کیونکہ ہم سانس لے رہے ہوں گے نا، تو سانس لے کر جو جتنی ٹھنڈی ہوا ہمارے اندر جائے گی وہ اندر تک جا کر اثر کرے گی۔ ایڈیپوز ٹیشوز کے بارے میں ہے کہ 4 ڈگری ٹیمپریچر جب ہوتا ہے، جس کو تقریباً 39 ڈگری فارنہائٹ 4 ڈگری سینٹی گریڈ یا 38 39 پر جا کر وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، کل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ان کو کسی چیز کو زبردستی کل کرنے سے بھی بچانا ہے اور اس کو ماڈریٹ فنکشن، آپٹیمم فنکشن کے اوپر رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ٹیمپریچرز ہیں کمروں کے، یہ ذرا ہوں ہم نے یعنی مناسب ہوں، جو ہمارے وزن کے ساتھ کنڈیوسو ہوں، اور پھر یہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، یہ کپڑے بھی دراصل اسی کو ہی تھرمو ریگولیٹری سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم کی گرمی ہے، وہ گرمی جو ہے نا وہ کون سے کپڑے ہوں گے تو کس موسم میں ہمیں فائدہ مند ہوں گے۔ میں آپ کو ایک شاید دلچسپی کی بات بتا دوں کہ ایک جو جوان جسم سے جو ہیٹ خارج ہوتی ہے وہ تقریباً 150 BTU کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 10 بندے ایک خاص رقبے کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کمرے کے ٹیمپریچر کو بڑھانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ تیز لائٹس فالتو جلا لیں اور وہ کمرے کا ٹیمپریچر بڑھا دیں، تو یہ اس سے شاید آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ جب ہم کمبل لیتے ہیں یا لحاف اوڑھتے ہیں تو ہم اسی 150 BTU جو ہمارے جسم سے خارج ہو رہی ہے اس کو بچا لیتے ہیں، وہ اندر کے ماحول کو گرم کر دیتی ہے، ہمیں سردی لگنی بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری کامن سینس کی چیزیں ہیں، اس میں نے کوئی ایسی شاید نئی چیز نہیں آپ کو بتا دی کہ جو پہلے آپ نے نہ سنی ہو، لیکن ان کو ذرا کنسنٹریٹ کرنے میں شاید میں کامیاب ہوا ہوں کہ آپ کی جو ادھر ادھر کی سوچ ہے وہ ذرا فوکس ہو جائے اور آپ اپنے وزن کو کم کرنے میں یا آپ بڑھانے میں، کیونکہ بڑھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس میں آپ کو مدد ہو، یا اس کو ماڈریٹ کہاں رکھنا ہے، اور سارے فیکٹرز میں نے بیان کر دیے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ کہتے ہوئے اجازت لیتا ہوں، اور میں اس چینل پر آپ سے کافی عرصے سے مخاطب ہوں اور میں نے اس کے اوپر ڈیفرنٹ سیریز کی ہیں، یعنی کچھ ایک پروگرام میں نمٹانے کی کوشش نہیں کی، جس طرح 10 جو ہمارے ایپیسوڈ ہیں وہ تو موٹاپے کے اوپر ہی ہو گئے۔ ان سب چیزوں کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تشنہ طلب بات آپ کے ذہن میں رہ جائے، آپ وہ ضرور آئیں، کمنٹ باکس میں کمنٹس کریں، اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ۔